نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ روئیں گے وہ جو قاتل حضرت حسین ہیں، روئیں گے وہ جو قاتل حضرت حسین ہیں، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی شعیب ندوی صاحب نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے یوٹیوب پر، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں میری گفتگو کا عنوان ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر۔ واقعہ کربلا پر میں مختصر انداز میں کچھ بات آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ بہت باعظمت مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، لیکن محرم الحرام کو بہت سے لوگوں نے بدعات و خرافات کا مہینہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں خوشی کی تقریبات نہیں رکھنی چاہیے، شادی بیاہ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ یہ سب باتیں غلط ہیں، اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام ان چیزوں کو نہیں مانتا۔ اسلام کے نزدیک سارے مہینے برابر ہیں۔ عظمت کے اعتبار سے ایک مہینہ دوسرے مہینے سے زیادہ فضیلت کا حقدار ہے، ایک مہینہ دوسرے مہینے سے زیادہ افضل ہے، ایک وقت دوسرے وقت سے زیادہ افضل ہے، یعنی اس میں نیکی کرنا، عبادت کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ لیکن اسلام کے نزدیک کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن، کوئی بھی وقت منحوس نہیں ہے، غم کا وقت کچھ نہیں ہے۔ سارے وقت برابر ہیں، سارے مہینے برابر ہیں، سارے دن برابر ہیں، ساری راتیں برابر ہیں۔ محرم الحرام ایک بابرکت مہینہ ہے، اسلام کا پہلا مہینہ ہے۔ اس میں بھی خرافات و بدعات سے بچنا چاہیے۔ اگر اس مہینے میں لوگ شادی کرنا چاہیں تو شادی کی تقریبات بھی رکھ سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، رکھنی چاہیے۔ صحابہ کرام کی شادیاں ہوئی ہیں اس مہینے میں۔ لیکن کچھ لوگ اس دنیا کے اندر ایسے بھی ہیں جو اس مہینے میں بہت بری طرح سے اپنے آپ کو سزا دیتے ہیں، یعنی ماتم کی جو خطرناک قسمیں ہیں ان قسموں کو وہ اپناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں اور بہت بری طرح سے ماتم کرتے ہیں، اپنے جسموں کو زخمی کرتے ہیں، سڑکوں پر نکل کر اپنے آپ پر چاقو چلاتے ہیں، تلوار چلاتے ہیں، اور اس کو نام دیتے ہیں کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں ماتم کر رہے ہیں، جو کہ اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ علماء اسلام کا، محدثین اعظام کا اور مؤرخین اسلام کا ماننا یہ ہے کہ یہ لوگ جو آج اپنے سینوں کو پیٹ رہے ہیں، اپنے کپڑوں کو پھاڑ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں، اپنے آپ پر تلوار چلا رہے ہیں، چاقو چھریاں چلا رہے ہیں، یہی لوگ اصل میں مجرم ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے۔ یعنی یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھ کر کوفہ بلایا اور پھر ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو یہ سزا ان کو مل رہی ہے، گویا کہ یہ ہمیشہ کی ان کی سزا بن گئی، دھوکہ دینے کی سزا، بے وفائی کرنے کی سزا۔ یہ اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں، اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں۔ واقعہ کربلا کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسلام میں جو سب سے پہلے خلیفہ ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی کے پردہ فرما جانے کے بعد سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بنے۔ آپ کے ہاتھ پر متفقہ طور پر سارے صحابہ کرام نے بیعت کی اور آپ پہلے خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ کا دور خلافت بہت شاندار رہا، آپ نے بہت سے فتنوں کو ختم کیا، فتنہ ارتداد کو آپ نے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ پھر آپ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال وہ بھی ایک شہادت ہے۔ روایتوں میں آتا ہے 27 ذی الحجہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک بدبخت نے فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے آپ پر حملہ کر دیا، اور
اسی حملے کی بنا پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یکم محرم الحرام کو شہید ہو گئے. 2-3 دن اس حملے کی وجہ سے زخمی رہے اور پھر آپ کا انتقال ہو گیا، آپ شہید ہو گئے. تو اس مہینے کی جو پہلی تاریخ ہے وہ خلیفہ دوم کی شہادت سے عبارت ہے. خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کی شان بڑی نرالی ہے، جن کا رتبہ بہت بڑا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے بڑا رتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، لیکن چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. ہمارے نبی آخری نبی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. آپ کی لائی ہوئی شریعت آخری شریعت ہے. آپ کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید آخری کتاب ہے، رہتی دنیا تک، قیامت تک اب یہی کتاب چلے گی، یہی شریعت چلے گی، اسی پر عمل ہوگا. کوئی نبی آنے والا نہیں. لیکن اگر کوئی نبی ہوتا تو حضور فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ہوتے، جن کی شان ایسی نرالی ہو. ان کی شہادت ہوئی ہے پہلے محرم کو. ان کی شہادت پر کوئی غم و ماتم نہیں، اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو متفقہ طور پر ساری دنیا کے مسلمان ان کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، خلیفہ دوم مانتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے، خلیفہ ماننا تو دور، ان کو مانتے ہی نہیں، ان کو مسلمان بھی نہیں مانتے، نعوذ باللہ، ان لوگوں کی یہ عادت ہے اور ان لوگوں کا یہ وصف ہے اور ان لوگوں کے مذہب میں یہ بات ہے کہ ماتم کیا جائے. اس لیے کہ اگر مسلمانوں کے مذہب میں ماتم ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کی شہادت محرم الحرام کی پہلی تاریخ میں ہوئی، ان کے نام سے بھی ماتم کی کوئی بات سامنے آتی. کچھ لوگ تو ہوتے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے ماتم کر رہے ہوتے، لیکن اسلام کے ماننے والوں کا کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام پر ماتم کرتا ہو، غم مناتا ہو. کوئی فرقہ ایسا نہیں. اور پھر تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جن کا لقب ذو النورین ہے، جن کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں، 2 شہزادیاں، 2 بیٹیاں یکے بعد دیگریں آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا تذکرہ کیا، جن سے محبت کے تذکرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان بیان کیا اور فرمایا کہ فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ، جن کا رتبہ بڑا اعلیٰ ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد درجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہے. ان کا دور خلافت آیا اور پھر انہیں بھی شہید کر دیا گیا، اور ان کی شہادت تو اور بھی زیادہ مظلومانہ شہادت ہے، اس لیے کہ ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا. پھر جب وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اس وقت ان کو شہید کیا گیا، اور آپ کا خون شہادت، آپ کا خون قرآن پاک پر پڑا. بہت مظلومانہ طور پر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. لیکن اسلام کا کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ماتم کرتا ہو، آپ کی شہادت پر غم مناتا ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوئی، جو چوتھے خلیفہ ہیں، بہت محترم بشان صحابی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے تذکروں کو خوب خوشی کے ساتھ بیان کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے رتبوں کا تذکرہ کیا ہے، جن کے اعلیٰ کردار کو بیان کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حیدر کرار، شیر خدا، ایسے جلیل القدر صحابی، چوتھے خلیفہ، ان کی بھی شہادت ہوئی. لیکن اسلام کا کوئی فرقہ نہیں ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ماتم کرتا ہو اور غم مناتا ہو. کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے.
آپ چوتھے خلیفہ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور ختم ہوا، اس کے بعد آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور رہا۔ 6-7 مہینے حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ اس دوران یعنی حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی، اس کے بعد خانہ جنگی کا آغاز ہوا، مسلمانوں میں آپسی جنگیں بھی ہوئیں۔ ان جنگوں کی مستقل کہانیاں ہیں، وہ ایک الگ مستقل باب ہے جس میں صحابہ کرام کی ان جنگوں کا تذکرہ ہے اور ان کے پیچھے کی کہانیاں بھی ہیں، کیوں یہ جنگیں ہوئیں، معقول وجوہات بھی ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا۔ 6-7 مہینے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت چھوڑ دی اور پھر یہاں سے خلافت کا دور ختم ہو گیا۔ اب جو اگلا دور شروع ہوا، اس کو خلافت کا دور یا خلافت راشدہ کا دور نہیں کہا جاتا، بلکہ خلافت بنو امیہ کا دور کہا جاتا ہے یا امارت کا دور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری سنبھالی اور وہ اس عہدے پر فائز ہوئے، وہ امیر المومنین بنے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اسلام کے کسی بھی فرقے کا اختلاف نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک مسلم اور متفق علیہ شخصیت ہے۔ اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بغض ہے، کینہ ہے، یا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لعن طعن کرتا ہے نعوذ باللہ، تو یہ اس کے ایمان کے خطرے کی بات ہے، یہ اس کے نفاق کی علامت ہے۔ اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بہت بڑی شان کے مالک ہیں، آپ کاتب وحی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تعریف کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ تربیت یافتہ ہیں، آپ کے جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کو لکھا ہو۔ ان کی شان کیا ہو سکتی ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حاکم بنے، امیر المومنین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے۔ آپ کا دور خلافت بھی بہت تابناک رہا۔ آپ کے دور میں اسلام نے بہت ترقی کی اور اسلام کے ماننے والوں کو بہت ترقیات نصیب ہوئیں، اسلام خوب پھیلا، اسلامی حکومت بہت وسیع ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے بہت سے وہ کارنامے انجام دیے جن کی تعریف دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ بھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ایک اجتہادی غلطی یہ ہوئی کہ آپ نے اپنے رہتے ہوئے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کر دیا، اور یہ بھی اپنی ثوابدید پر نہیں کیا، بلکہ کتابوں کے مطالعے سے، صحیح تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو آپ کے ہم نشینوں نے، آپ کے قریبی لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جب شہادت کا سانحہ ہوا تو آپسی جنگ کا ایک ماحول چھڑ گیا اور مسلمانوں میں خانہ جنگی ہوئی، تو ایسی نوبت نہ آئے اس لیے آپ اپنے رہتے ہوئے اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر کر دیجئے تاکہ آگے چل کر اس طرح کا فتنہ دوبارہ شروع نہ ہو۔ مشورہ دینے والوں کی نیت کیا تھی وہی جانے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس مشورے کو اس لیے قبول کیا ہوگا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لگا کہ ہاں ابھی ایک فتنوں کا دور ختم ہوا ہے اور مسلمانوں کی خانہ جنگی کا دور ابھی ختم ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد پھر مسلمان خانہ جنگی میں مبتلا ہو جائیں اور آپسی لڑائی جھگڑے میں مبتلا ہو جائیں، اور اسلامی ترقیات کا جو یہ زمانہ ہے
یہ پھر ختم ہو جائے اور اسلام کے ماننے والوں کو نقصان اٹھانا پڑے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھتے ہوئے اپنے رہتے ہوئے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کر دیا۔ علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یزید کے کارناموں کا، اس کے فسق و فجور کا علم نہیں تھا آپ کو، کہ یزید کیسا ہے، اس کا کریکٹر کیسا ہے، اس کا کردار کیسا، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ آج بھی کتنے ہی ایسے والدین ہیں اپنی اولاد سے بالکل بے خبر ہیں، ان کی اولاد کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، ان کی اولاد کے روابط کن لوگوں سے ہے، بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ ایک اجتہادی غلطی جس کو سب مانتے ہیں، لیکن اس بنا پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لعن طعن کرنا یہ کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس کو سہارا بنا کر اور اسی بات کو لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مطعون کرتے ہیں، آپ پر کیچڑ اچھالتے ہیں، جو بالکل نہایت غلط بات ہے، جس کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یزید جب خلیفہ بن گیا، اس کے بعد اسی دوران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے رہتے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، بلکہ آپ کی بھی شہادت ہوئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا اور اس کی بنا پر آپ شہید ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت علی بن ابی طالب کے بڑے بیٹے، اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہیں، اور منصب امارت پر، منصب حاکمیت پر یزید فائز ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد۔ یہاں سے کربلا کے واقعے کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اور چند صحابہ کرام نے، اور بھی صحابہ کرام تھے جو بڑے اور بزرگ صحابہ کرام مانے جاتے تھے، انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، یزید کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا۔ وہ جانتے تھے کہ یزید اس منصب کے لائق نہیں ہے، تو وہ حق پر تھے، انہوں نے یزید کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینے میں تھے، اس وقت جو مدینے کا گورنر تھا اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ یزید کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابھی مجھے سوچنے کا موقع دیا جائے، ابھی میں اتنی جلدی بیعت نہیں کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اسی دوران کوفہ والوں کو یہ پتہ چل گیا کہ بہت سے لوگ کوفہ میں بھی ایسے تھے جن کو یزید کی امارت سے، یزید کی خلافت سے اختلاف تھا، اور وہ یزید کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ اس کی حرکتوں سے واقف تھے۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط بھیجے، یکے بعد دیگر خط آنے کا سلسلہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس شروع ہوا۔ بہت سے خطوط آئے، جن خطوط میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ والوں نے دعوت دی کہ آپ کوفہ تشریف لے کر آئیے، آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یزید کو بھی نہیں مانتے اور اس گورنر کو بھی نہیں مانتے۔ ہم نے یہاں کا جو گورنر ہے اس کے پیچھے جمعہ بھی پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم اس کے پیچھے جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ اس وقت کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس جب کوفہ سے اس طرح کے خطوط آنے شروع ہوئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا کہ صرف ہم چند صحابہ کرام نہیں ہیں جن کو یزید کی امارت سے اختلاف ہے، بلکہ ایک بڑی تعداد ہے جو یزید کو تسلیم نہیں کرتی ہے، تو کیوں نہ ان لوگوں کا ساتھ دیا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس بات کی تحقیق کے لیے اور اس بات کی تصدیق کے لیے کہ کیا کوفہ والے واقعی مجھے بلا کر بیعت کرنا چاہتے ہیں، اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ روانہ کیا حقیقت حال جاننے کے لیے کہ آپ جان کر آئیے، دیکھ کر آئیے کیا معاملہ ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں سے 2 لوگوں کے ساتھ آپ نے کوفہ کا سفر کیا۔ راستے میں ایک جگہ ایک کی طبیعت خراب ہو گئی،
یا انہیں پیاس لگی، پانی نہیں ملا، اس وجہ سے ایک کا انتقال راستے میں ہو گیا۔ جو مسلم بن عقیل کے ساتھ 2 لوگ جا رہے تھے ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا۔ مسلم بن عقیل نے وہاں سے خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہیں سے واپس آ جاتا ہوں، آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، جائیے اور مکمل معاملہ پتہ کر کے آئیے۔ حضرت مسلم بن عقیل آگے بڑھے، کوفہ پہنچے۔ کوفہ پہنچنے کے بعد کوفہ کے ایک باشندے کے یہاں آپ نے قیام فرمایا، اور جب لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قاصد آیا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے، تو حضرت حسین کے نام پر لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے بیعت لی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر، اور یہ سلسلہ بڑھا۔ تقریباً 12,000 لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی۔ 12,000 لوگوں نے۔ مسلم بن عقیل نے خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہ دیکھیے 12,000 لوگوں نے اب تک بیعت لے لی ہے آپ کے نام پر، اب آپ یہاں تشریف لے آئیے، بہت اچھا ماحول ہے یہاں، لوگ آپ ہی کو چاہتے ہیں۔ یہ خط حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ اب اس کے بعد کوفہ میں جو سلطنت تھی یزید کی، اور کوفہ کا جو گورنر تھا اس وقت، اس کو کسی نے کہا کہ بھائی دیکھیے کوفہ میں اس طرح کی بغاوت چل رہی ہے اور آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، آپ اس بغاوت کو روک نہیں رہے ہیں، اس کے سدباب کی ضرورت ہے۔ نعمان بن بشیر نے نرمی سے کام لیا اور اس طرف توجہ نہیں دی، تو پھر یہ شکایت یزید تک پہنچی، اور یزید نے مشورہ کر کے وہاں سے نعمان بن بشیر کو معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو وہاں کا گورنر مقرر کر دیا کوفہ کا۔ عبید اللہ بن زیاد ہی اصل مجرم ہے، اور عبید اللہ بن زیاد جب گورنر بنا تو اس نے مسلم بن عقیل کو اور ان کے ساتھی کو پکڑنے کی تدبیر بنائی۔ مسلم بن عقیل نے ہانی بن عروہ ایک صاحب تھے کوفہ میں، جن کے یہاں مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، اس سے پہلے کسی اور کے تھے، لیکن بعد میں ہانی بن عروہ کے یہاں آپ تشریف فرما تھے۔ اور اس وقت جو 12,000 لوگ تھے جنہوں نے بیعت کر لی تھی آپ کے ہاتھ پر، ایک بڑی تعداد تھی۔ تو عبید اللہ بن زیاد جب گورنر بن کر کوفہ آیا تو اس نے اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا، اپنے چہرے پر کپڑا ڈال رکھا تھا تاکہ لوگ ابھی مجھے پہچانے نہیں۔ اپنے ایک غلام کو عبید اللہ بن زیاد نے بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کون بیعت لے رہا ہے، کس کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر رہے ہیں۔ وہ گیا اور اس نے مسلم بن عقیل کے لوگوں سے ملاقات کی اور کہا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں حضرت حسین کے نام پر، اور میں کچھ پیسے بھی لایا ہوں درہم جو میں دینا چاہتا ہوں تاکہ اس کام میں تعاون ہو اور بھی زیادہ یہ کام بڑھے اور صحیح خلافت قائم ہو۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل سے اس غلام کی جو عبید اللہ بن زیاد کا نوکر تھا اس کی ملاقات کرائی گئی، اور عبید اللہ بن زیاد کا وہ غلام پوری حقیقت حال معلوم کر کے آ گیا کہ فلاں کے گھر پر ٹھہرے ہوئے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور یہ معاملہ ہے۔ پھر مسلم بن عقیل نے ہانی کے گھر سے ان کو گرفتار کرنے کی تدبیر کی، لیکن چونکہ ایک مجمع تھا، ایک بڑی جماعت تھی حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ، تو ان لوگوں نے قصر عمارت پر حملہ کر دیا، عبید اللہ بن زیاد کے محل پر حملہ کر دیا اور جا کر سامنے کھڑے ہو گئے۔ مسلم بن عقیل بھی پورے جوش میں تھے، اور یہ 40,000 کا مجمع بتایا جاتا ہے جو لڑائی کرنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ 40,000 کا مجمع جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف تھے، جنہوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا اور لڑائی کرنے کے لیے عبید اللہ بن زیاد کے خلاف اس کے محل کے باہر جا کر صف آرا ہو گئے
فوجی دستے کی شکل میں کہ اب ہم لڑائی کریں گے بس۔ عبید اللہ بن زیاد نے بھانپ لیا کہ یہ تو معاملہ بہت بگڑ گیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے سرداران کوفہ کے قبیلوں کے جو سردار تھے ان سرداروں کو بلایا چھانٹ چھانٹ کر کے، اور ان کو اپنے محل میں بلا کر کہا کہ بھئی تم اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو سمجھاؤ۔ انہوں نے اوپر سے بالکونی سے محل کے اندر سے اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا۔ جو بھی سمجھایا ہوگا کہ ایک باضابطہ خلافت قائم ہے، امیر کے خلاف تم لوگ جا رہے ہو، حاکم کے خلاف تم لوگ جا رہے ہو، جو بھی سمجھایا ہوگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو 40,000 کا مجمع مسلم بن عقیل کے ساتھ عبید اللہ بن زیاد کے خلاف لڑنے کے لیے تیار تھا، وہ 40,000 کا مجمع آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ اپنے سرداروں کی بات سن کر وہ لوگ واپس ہونے لگے، حتیٰ کہ شام تک صرف 500 لوگ رہ گئے، اور جب رات کا اندھیرا ہوا تو وہ 500 لوگ بھی غائب ہو گئے، سب تتر بتر ہو گئے، تنے تنہا مسلم بن عقیل رہ گئے۔ اور پھر وہ بھی وہاں سے چلے تاکہ کسی پناہ کی جگہ میں جا کر آپ رہیں۔ مسلم بن عقیل راستے میں ایک خاتون کے ہاں ٹھہرے۔ اس خاتون کے بیٹے نے خبر کر دی عبید اللہ بن زیاد کو کہ مسلم بن عقیل ہمارے یہاں۔ وہاں سے عبید اللہ بن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کروا لیا، اور پھر ان کو لے جا کر شہید کر دیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ یہ جو معاملہ ہوا، اور کوفہ والوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا جس طرح سے ساتھ چھوڑ دیا، جنگ کے میدان سے، لڑائی کے میدان سے جس طرح سے انہوں نے پیٹھ دکھا کر حضرت مسلم بن عقیل کو تنے تنہا چھوڑ دیا، اور جس طرح سے حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی، اور جس کے یہاں ہانی بن عروہ کے یہاں جو حضرت مسلم بن عقیل ٹھہرے ہوئے تھے ان کو بھی بہت بری طرح سے سولی دے دی گئی۔ یہ سارا واقعہ جو ہوا اس کی کوئی خبر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ابھی نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تو اس خط کی خبر ہے جو خط حضرت مسلم بن عقیل نے لکھا ہے کہ 12,000 لوگوں نے بیعت کر لیا، آپ تشریف لائیے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی وہاں سے تیاری میں ہے آنے کی، اور وہاں سے چل دیے ہیں تیار ہو کر۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہے۔ راستے میں جب یہ سب کچھ ہو گیا تو کوفہ سے آنے والے ایک شخص نے خبر دی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ کوفہ جا رہے ہیں، یہ معاملہ ہے، لوگوں نے بلایا ہے۔ کہا تو وہاں تو کوئی خیر کی توقع نہیں ہے، یہ معاملہ ہے، آپ کے لیے مناسب ہے کہ آپ واپس چلے جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا، لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے، ان کے جو رشتہ دار تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم واپس نہیں جائیں گے، اب تو ہم اپنے بھائی کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب یہ بات ہے تو میں ہی واپس جا کر کیا کروں گا، میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں، اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کا قافلہ آگے بڑھا، اور جب انہیں عبید اللہ بن زیاد کا ایک دستہ نظر آیا تو انہوں نے کربلا کا رخ کیا، اور کربلا میں جا کر یہ ایک پڑاؤ اور ٹھہراؤ کیا۔ کربلا کے میدان میں جا کر آپ نے قیام فرمایا، اور وہاں سے یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ عبید اللہ بن زیاد اور اس کے لشکر نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے پر حملہ کیا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو آپ کا خاندان تھا اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کو بہت مظلومانہ طور پر شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صرف ایک بیٹے علی بن حسین زین العابدین زندہ بچے، اور کچھ لوگ آپ کے خاندان کے اور آپ کے ساتھ آنے والے کچھ خواتین وہاں پر زندہ رہیں۔ ان سب کو گرفتار کر کے عبید اللہ بن زیاد نے یزید کے پاس، یزید کے یہاں حاضر کیا۔ اچھا، اس سے پہلے عبید اللہ بن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے جو تبادلہ خیال کیا، اس کے لیے ابن سعد کا سہارا لیا گیا۔
ابن سعد سے کہا کہ بھائی میری مدد کرو اور حضرت حسین سے جو گفت و شنید ہو سکتی ہے ان کی میری بات ان تک پہنچاؤ اور ان کی بات مجھ تک پہنچاؤ۔ ابن سعد نے پہلے انکار کر دیا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، لیکن پھر بعد میں وہ راضی ہو گئے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب معاملے کو بھانپ لیا کہ یہاں ہم بہت کمزور ہیں اور مد مقابل طاقتور ہے اور یہاں ہم مظلوم ہیں، کوئی سہارا نہیں ہے، جن لوگوں نے بلایا تھا وہ خود پیچھے ہٹ گئے ہیں اور انہوں نے دھوکہ دے دیا ہے، انہوں نے مکاری کر لی ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے 3 باتیں رکھی تھیں کہ یا تو مجھے کسی اسلامی سرحد پر جانے کا موقع دیا جائے کہ میں کسی اسلامی سرحد تک چلا جاؤں، یا پھر مجھے جو امیر ہے یزید اس کے پاس جانے کا موقع دیا جائے تاکہ میں جا کے براہ راست اس سے بات کروں، تبادلہ خیال کروں، یا پھر میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دیا جائے۔ ان تینوں باتوں میں سے ایک بھی بات قبول نہیں کی عبید اللہ بن زیاد نے، اور اس طرح سے لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بہت بہادری کے ساتھ ایک بڑے لشکر کا مقابلہ کیا، اور مقابلہ کرتے کرتے آپ شہید ہو گئے۔ جو لوگ بچے تھے ان کو یزید کے پاس لے جایا گیا، اور یزید نے ان لوگوں کو واپس مدینہ بھیج دیا۔ یہ واقعہ اسی طرح سے کچھ اضافے کے ساتھ، کیونکہ ساری باتیں تقریری انداز میں نہیں آ سکتی ہیں، لیکن یہی واقعہ تہذیب التہذیب جو 8ویں صدی ہجری کے محدث ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب میں اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور اس پورے واقعے کو نقل کرنے کے بعد حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو میں نے لکھا ہے کربلا کا جو واقعہ، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کتاب میں، اس کا ترجمہ بھی ہے، کہ جو واقعہ میں نے لکھا ہے یہی واقعہ اصل ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کے بارے میں، آپ کی شہادت کے بارے میں جو واقعات لکھے ہیں، جو باتیں بتائی ہیں، اس میں بہت سی باتیں رطب و یابس ہیں، بہت سی باتیں بڑھا چڑھا کر لکھی گئی ہیں۔ یہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں 8ویں صدی ہجری میں کہ بہت سے لوگوں نے اس واقعے میں حذف و اضافہ کر کے بڑھا چڑھا کر اس واقعے کو پیش کیا ہے۔ 8ویں صدی ہجری میں جب اس واقعے میں ملاوٹ ہو چکی ہے تو ابھی تو 14ویں صدی ہجری ہے، آج 1400 سال کے بعد واقعہ کربلا میں کیا کچھ نہیں ملا دیا گیا ہوگا، اور وہ دشمنان اسلام جنہوں نے جو کوفہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلانے کے لیے خطوط لکھتے ہیں اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی آمد کے بعد آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر یزید کا ساتھ دینے لگتے ہیں، عبید اللہ بن زیاد کا ساتھ دینے لگتے ہیں، ظالموں کا ساتھ دینے لگتے ہیں، وہی لوگ آج ماتم کر رہے ہیں، وہی لوگ آج حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا غم منا رہے ہیں، حالانکہ حقیقی مجرم وہی ہیں جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلا کر، آپ کو خطوط لکھ کر، آپ کی خوشامد کر کے پھر وہ پیچھے ہٹ گئے، جنگ کے میدان سے پیچھے ہٹ گئے۔ حقیقی مجرم وہ ہیں، انہوں نے جرم کیا ہے، بلکہ صرف پیچھے ہی نہیں ہٹے، پھر یزید کا ساتھ دینے لگے، عبید اللہ بن زیاد کے فوج میں شامل ہو گئے، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف انہوں نے جنگ کی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ لوگ تلوار لے کر آ گئے، خود ہی بلا رہے ہیں، خود ہی بیعت کا وعدہ کرتے ہیں، لیکن جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں تو آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ملتا ہے۔ یہ حقیقی مجرمین ہیں، اور انہی مجرمین کی نسلوں سے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، جو آج ماتم کر رہے ہیں، جو آج حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں اور ایک ڈھکوسلا کرتے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ پنجتن کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لے کر
پورے اسلام کو تمام صحابہ کرام کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مطعون کرتے ہیں. وہ خلیفہ اول کو نہیں مانتے، وہ خلیفہ دوم کو نہیں مانتے، وہ خلیفہ سوم کو نہیں مانتے، وہ جلیل القدر صحابہ کرام کو نہیں مانتے، وہ عشرہ مبشرہ کو نہیں مانتے، وہ اصحاب بدر کو نہیں مانتے، بڑے بڑے صحابہ کرام کو وہ نہیں مانتے، بلکہ صحابہ کرام کے کفر کا دعویٰ کرتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام کافر ہو گئے. نعوذ باللہ. وہ لوگ غم حسین منا رہے ہیں، یعنی اسلام کو بدنام کرنے والے، صحابہ کرام کو مطعون کرنے والے، صحابہ کرام کو گالی دینے والے لوگ غم حسین منا رہے ہیں. اس لیے یہ واقعہ اس طرح سے ہے جس طرح سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب میں اس واقعے کو نقل کیا ہے، وہی صحیح واقعہ ہے. اس کے علاوہ جو واقعات ہم سنتے ہیں، جو رونے رلانے کے قصے ہیں، جو قوالیاں ہیں، وہ سب من گھڑت باتیں ہیں، وہ بناوٹی باتیں ہیں جو جھوٹے مکاروں نے اپنی طرف سے بنا کر پیش کیے ہیں واقعات. اور دوسری بات جو آخر میں کہنا چاہوں گا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حق پر تھے. یزید کی کبھی بھی اس کی طرفداری نہیں کی جا سکتی. یزید فاسق تھا، فاجر تھا، وہ حق پر نہیں تھا، وہ ظالم تھا، اس کا لشکر ظالم تھا، اس کے گورنر ظالم تھے، کبھی بھی اس کی طرفداری نہیں کی جا سکتی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ حق پر تھے، انہوں نے حق کے لیے شہادت دی ہے. لیکن قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یا قبر میں جانے کے بعد یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا میرے دوستو کہ یزید کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یزید کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. صحابہ کرام کے درمیان یا تابعین کے درمیان یا اسلام کے ماننے والوں کے درمیان جو جنگیں ہوئیں، تم کس کے طرف ہو. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. یہ کچھ سوال نہیں ہوگا. قبر میں 3 سوال ہوں گے: من رب کا، تمہارا رب کون ہے، ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. قیامت کے دن نماز کا سوال ہوگا، روزے کا سوال ہوگا، حج کا سوال ہوگا، زکوٰۃ کا سوال ہوگا، نیکیوں کا سوال ہوگا، گناہوں کے بارے میں باز پرس ہوگی. یہ سوالات نہیں کیے جائیں گے کہ اسلامی تاریخ کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، یزید کے بارے میں تم کیا جانتے ہو. اس لیے یہ ہمارے عقائد کے مسائل نہیں ہیں، یہ ایمانیات کی چیزیں نہیں ہیں. ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے اور اس بارے میں بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. بہتر ہے کہ آدمی نیک اعمال میں لگا رہے، نمازی نہیں ہے تو نمازی بنے، اسلامی اعمال کرے، ایمانی اعمال کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، قرآنی احکامات کے مطابق چلے، سنت کے مطابق چلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق چلے، اپنی زندگی کو اسلامی زندگی بنائے اور قبر اور آخرت کی تیاری کرے. یہ ہر آدمی کو چاہیے، بیکار کی بحثوں میں نہ پڑے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.